السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ایک زبردست چال چلی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، اور یہ آخری وقت میں چلی ہے آزاد کشمیر میں، کیونکہ آزاد کشمیر میں جو الیکشن کمیشن ہے اس نے ایک زبردست قسم کی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ کافی چیزیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کنٹرول میں ہیں، بیک ڈور چینل رابطے بھی چل رہے تھے، ان کے آپس میں مذاکرات بھی ہو رہے تھے، بات چیت چل رہی تھی، کچھ چیزیں طے ہو گئی تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں، کچھ چیزوں پہ ڈیڈ لاک تھا جو ابھی بھی جاری ہے۔ پرابلم یہی ہے کہ سیٹوں کا کیا کرنا ہے، کیا یہ سیٹیں ختم کرنی ہیں یا یہ سیٹیں موجود رہیں گی، اور ان کی تعداد اگر کم کرنی ہے تو ان سیٹوں کی حیثیت کیا ہوگی، ان کے اختیارات کیا ہوں گے، ان چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی۔ اور اس بیچ میں اچانک سے الیکشن کمیشن آتا ہے آزاد کشمیر کا، اور وہ یہ اعلان کر دیتا ہے کہ آزاد کشمیر میں عام انتخابات اپنے مقررہ وقت کے مطابق ہوں گے، لیکن ساتھ ہی وہ اس کو 3 مراحل میں کروانے کا اعلان کر دیتا ہے۔ یعنی 3 مرتبہ یہ الیکشن ہوگا اور تینوں مرتبہ چھٹی کے دن الیکشن کروایا جائے گا۔ تو 3 مرتبہ الیکشن میں جو الگ الگ تاریخیں دی گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ 3 الگ الگ ڈویژنز ہیں جن کے اندر الیکشن ہونے، ایک میرپور ڈویژن ہے، مظفر آباد ڈویژن ہے، اور ایک جو ہے وہ پونچھ ڈویژن ہے۔ تو ان میں لگ بھگ سیٹیں ملتی جلتی ہیں، تھوڑا بہت فرق ہے۔ 33 سیٹیں ہیں تو تینوں کے اوپر آپ تقسیم کر لیں، ایک جگہ پہ 12 ہیں، 11 ہیں، ایسے سیٹوں کی تعداد ہے۔ اب اس میں جو میرپور ڈویژن ہے اس کے انتخابات پہلے سے جو شیڈول بنا ہوا ہے 27 جولائی کو وہ کروا رہے ہیں، جبکہ مظفر آباد ڈویژن میں اس کے بعد انتخابات ہوں گے جو 2 اگست کو کروائے جا رہے ہیں، اور جو مہاجرین کی نشستیں ہیں ان کے اوپر بھی 2 اگست کو انتخابات کروائے جائیں گے، جو 12 نشستیں موجود ہیں ادھر پاکستان میں یا باقی ایریاز کے اندر مہاجرین والی۔ اور پونچھ ڈویژن میں جو انتخابات کروائے جائیں گے وہ 10 اگست کو کروائے جائیں گے۔ یعنی 27 تاریخ کو شروع ہونے والے انتخابات 10 اگست کو ختم ہوں گے، جولائی کی 27 کو شروع ہو جائیں گے، 10 اگست کو ختم ہو جائیں گے۔ اور اس میں 3 الگ الگ جگہوں پہ پولنگ ہو رہی ہے، ایک پاکستان کے اندر ہو رہی ہے جو مہاجرین کی 12 نشستیں ہیں، ایک میرپور کے ڈویژن میں ہو رہی ہے، اور ایک جو ہے وہ پونچھ ڈویژن میں ہو رہی ہے، اور ایک مظفر آباد ڈویژن میں ہو رہی ہے۔ تو اس کو یہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، فورسز کو زیادہ ایفیشنٹلی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پورے آزاد کشمیر میں الیکشن کروانا، ایک ساتھ کروانا، تو اس کے اوپر بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ جو بائیکاٹ کرنے والی فورسز ہیں یا لوگ ہیں ان کی کافی مقبولیت ہے اور عوام کے اندر ان کی کافی جگہ ہے، تو اگر الیکشن کروایا جاتا ایک ساتھ تو کافی مشکل رہتا۔ تو اس کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ 3 الگ الگ مراحل میں یہ الیکشن کروائے جائیں، اور جو سب سے آخر میں الیکشن رکھا گیا 10 تاریخ کو، وہ وہاں رکھا گیا جہاں اس وقت مظاہرین بیٹھے ہوئے ہیں، راولا کوٹ میں، یعنی پونچھ ڈویژن۔ یہاں پہ سب سے آخر میں انتخابات کروائے جائیں گے تاکہ باقی چیزوں سے اپنی حکومت پکی کی جائے، باقی جگہوں سے اپنی سیٹیں نکال لی جائیں، اور پھر آخری مرحلے میں یہاں پہنچے اور یہاں کی جو 10-11 سیٹیں ان کے اوپر اینڈ میں آ کے الیکشن ہو جائے گا۔ ان 10-11 سیٹوں کے بغیر بھی وہ پکچر بڑی واضح ہو جائے گی کہ کس کی حکومت بن رہی ہے آزاد کشمیر میں اور کس طرح سے بن رہی ہے۔ اس میں ایک بڑا زبردست ایک پولیٹیکل اینگل ہے۔ اگر تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یہ چاہتی ہے کہ ان کے مطالبات تسلیم کیے جائیں اور الیکشن بعد میں ہو، تو پھر انہیں بہت شدت کے ساتھ احتجاج کا دائرہ کار بڑھانا پڑے گا، انہیں لانگ مارچ بھی کرنا پڑے گا، انہیں باہر بھی آنا پڑے گا، باقی کشمیر کو بھی انہیں میدان میں لانا پڑے گا، وہ کافی کچھ انہیں کرنا پڑے گا اس کے لیے، اگر وہ یہ کر سکتے ہیں۔ ابھی تک تو انہوں نے ثابت کیا کہ وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پہ کھڑے ہوئے، اور جو ایک چیز جہاں معاملہ پھنسا ہوا ہے وہ سیٹوں کا ہی ہے۔ اب کیونکہ حکومت نے سپریم کورٹ جو ہے آزاد کشمیر کا، اس سے ایک آرڈر لے لیا تھا، اور وہ آرڈر یہ تھا کہ آئینی ترمیم کے بغیر آپ ان 12 نشستوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ 12 نشستوں پہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، آئینی ترمیم کے لیے آپ کو ان کا بھی ووٹ چاہیے ہوگا، تو آپ مجھے بتائیں نا کہ جو خود اس سیٹ کے اوپر آ کر بیٹھا، وہ اس سیٹ کو ختم کرنے کے لیے کسی آئینی ترمیم کا حصہ کیسے بنے گا؟ تو یہ تقریباً ناممکن جیسی چیز ہے ان سیٹوں کی موجودگی میں آئینی ترمیم۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز اس بات کے اوپر متفق ہو جائیں اور آزاد کشمیر کے لوگ تل جائیں کہ جناب یہ سیٹیں آپ رکھ لیں، لیکن یہ ووٹنگ کا ان کا اختیار ختم کر دیا جائے، یا آزاد کشمیر کی حکومت میں جو بیرونی مداخلت ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، تو وہ ایک الگ سینیریو فیوچر میں شاید بن جائے۔ لیکن ابھی کے لیے یہ حکومت کا ایک بڑا زبردست موو ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا زبردست موو ہے، جس میں وہ اپنی سیکیورٹی فورسز کو پہلے ایک ڈویژن میں پہنچائیں گے، میرپور ڈویژن میں،
پورے کو کنٹرول کریں گے, پورا سیکیورٹی کا ماحول بنائیں گے, اور میر پور ڈویژن میں وہ سب سے پہلے الیکشن کروا دیں گے. یہاں کافی سیٹیں ہیں تو 10 سے زیادہ سیٹوں کے اوپر جب یہاں انتخاب ہوگا تو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. پھر دوسری مرتبہ یہ جائیں گے مظفر آباد ڈویژن میں, اس میں نیلم ویلی بھی ہے, جیلم بھی ہے. تو جب یہ والا الیکشن کروائیں گے تو اور زیادہ کلیئرٹی آ جائے گی, اور ساتھ ہی جو مہاجرین والی 12 سیٹیں ان پہ بھی الیکشن ہو جائے گا, جو ایک مطالبہ ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا کہ اس کے اوپر الیکشن نہ کروایا جائے اور ان کو منتخب نہ کیا جائے, یا ان سیٹوں کو کم کیا جائے یا ختم کیا جائے, یا پھر آزاد کشمیر کی حکومت بنانے یا گرانے میں ان کا رول نہیں ہونا چاہیے. پھر آخر میں جب وہ پونچھ میں پہنچیں گے تو تب تک بہت ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہوں گی, اور پونچھ کو آخر میں اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سسٹم کے اندر گنجائش پیدا کی جا سکے. تو یہ ناظرین اب تک کی حکمت عملی ہے, اور میرے خیال میں یہ ایک ایسا موو ہے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو یہ سوچنے پر مجبور کرے گا کہ ان کے ساتھ جو نیگوسیشنز ہو رہی تھی کیا واقعی وہ نیک نیتی کے ساتھ ہو رہی تھی. کیونکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بات چیت میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم الیکشن تھوڑا آگے کر لیتے ہیں, یہ بھی کہا گیا کہ آپ الیکشن کے اندر حصہ بھی لیں اپنے امیدواروں کے ذریعے سے, اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم اپنے امیدوار نامزد کر سکتے ہیں اگر ہمارے مطالبات مانے گئے تو. یعنی یہ آف دی ریکارڈ میں آپ کو جو باتیں میرے ساتھ ہوئی میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ باقاعدہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بہت سارے لوگوں نے جن کا اس کمیٹی سے تعلق ہے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوئے ہیں, اور ان کیس کی یہ بائیکاٹ کی کال واپس ہو جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف بھی اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بھی الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے انہیں کچھ گارنٹیز چاہیے اور کچھ ان کے مطالبات جو ہیں وہ تسلیم کیے جائیں. تو اب ایسا لگتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی صورت بھی اس لڑائی میں کشمیریوں کو جیتنے نہیں دینا. دیکھیں, اگر کشمیری یا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی عوامی احتجاج کے نتیجے میں اپنا مطالبہ منوانے میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان میں یہ ایک مثال بن جائے گی. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑے پرابلمز میں سے ایک پرابلم یہ ہے کہ اگر عوامی احتجاج کے نتیجے میں لوگوں نے اپنے مطالبات منوا لیے تو پھر یہ جگہ جگہ پہ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر کل کو اٹھیں گے پاکستان تحریک انصاف والے, وہ خیبر پختونخوا کو بند کر دیں گے اور وہ کہیں گے جی جیسے آزاد کشمیر کے اندر ایک لمبے لاک ڈاؤن کے بعد وہاں پہ کامیابی ملی آزاد کشمیر کے لوگوں کو تو ہم بھی اپنے مطالبات میں کامیابی حاصل کر لیں گے. پھر کوئی اور صوبہ بھی یہ کرے گا. تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوٹ نہیں کرتا. اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے کہ کچھ بھی کر کے عوامی احتجاج کے نتیجے میں کوئی تبدیلی نہ آئے تاکہ عوامی احتجاج کا رستہ کھلنے سے پہلے ہی بند ہو جائے. بہرحال ایک زبردست چال انہوں نے چلی ہے, دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. ناظرین, عمران خان کی بہنیں وہ ایک مرتبہ پھر گئیں اڈیالہ جیل کے باہر, اور ان کی پھر ملاقات نہیں کروائے گی عمران خان صاحب سے. سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تو انہوں نے 11 اگست تک کے لیے ملتوی کر دیا, 3 ہفتے بعد آنا, دوبارہ پھر بات کریں گے. اور انہوں نے حکومت سے اور اداروں سے انہوں نے جواب طلب کر لیا کہ آپ بتائیں عمران خان کی ملاقات کیوں نہیں ہونے دے رہے, جبکہ پنجاب حکومت نے اور وفاقی حکومت نے اس بات کی مخالفت کی ہے. تو یہ جو بہنوں کی ملاقات ہے اس کو نہ کروانا بالکل اب نارملائز کر دیا گیا. یہ کوئی بڑی خبر بھی نہیں بنتی. لیکن علیمہ خانم نے یہ کہا کہ وہ جو ایک عوامی تحریک انہوں نے شروع کی ہے اور لوگوں کو وہ موٹیویٹ کر رہی ہے, ایک تو ان کا یہ زور ہے کہ میں پولیٹکس میں نہیں ہوں, نہ میں یہ پولیٹکس کر رہی ہوں, یہ میں صرف اپنے بھائی کے لیے کر رہی ہوں اور ایک ایسے آدمی کے لیے کر رہی ہوں جو قوم کا ایک بہت بڑا لیڈر ہے اور قوم اس کے لیے نکلنا چاہتی ہے, تو ہم نے تو زور لگانا ہے, کوئی اور لگائے یا نہ لگائے. تو جو ان کی تحریک یا ان کی کوشش ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف اون بھی نہیں کر رہی بطور پولیٹیکل پارٹی, بلکہ جو سٹیٹمنٹ تھا عمران خان کی بہن کا اس کو بھی پاکستان تحریک انصاف نے ڈسون کیا ہے, اور لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی ہیں ڈسون کرنے کے علاوہ. بیرسٹر گور نے کہا جی عمران خان کی بہن کو ہراساں نہ کریں, مولانا کے بیان کو بھی چھوڑیں, ایک بیان سے آپ کے دفاع کے اوپر آنچ نہیں آئے گی. انہوں نے کہا مارکہ حق کے بارے میں عمران خان کی بہن نورین نیازی کے بیان پارٹی پالیسی نہیں ہے. نورین بی بی کو آپ ہراساں نہ کریں, نوٹسز نہ بھیجیں, ایک بیان سے پاکستان کے دفاع پر آنچ نہیں آئے گی. میں یہ بھی کہوں گا کہ مولانا کے بیان کا معاملہ بھی آپ چھوڑ دیں, ان سے دفاع کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ سٹیٹمنٹ ہے. میرے خیال میں جو عمران خان صاحب کی بہنیں زور لگا رہی ہیں یا کوشش کر رہی ہیں, تحریک انصاف اس سے اپنے آپ کو الگ کر رہی ہے, اور کارکن تو جڑ رہا ہے, عام آدمی تو جڑ رہا ہے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ. وہ ہم نے دیکھا کہ لوگ بڑی تعداد میں بنیر میں بھی نکلے, مالاکنڈ میں نکلے, انہوں نے زور لگایا مل کر,
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لے کر چلو اسلام آباد کی جانب ہم جانا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے فیوچر میں عمران خان کی بہن ایک بہت بڑے احتجاج کو لیڈ کر رہی ہوں, ہو سکتا ہے یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے, کوئی اسٹریٹ موومنٹ بھی شروع ہو جائے, لیکن ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنا چاہتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ان کے دماغ میں ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیل کر کے یا کوئی نہ کوئی معاملہ بنا کے ہم اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پہ قائل کر لیں گے کہ ملک کے حالات بہت برے ہو گئے ہیں, تو سیاسی استحکام کے لیے آپ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں. اور تھوڑا پیچھے ہٹنے کی صورت میں مفاہمت ہو سکتی ہے, تو وہ مفاہمت کے رستے کے اوپر ہے. مزاحمت کے رستے کے اوپر تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت فی الحال دکھائی نہیں دیتی. لیکن جو رستہ اپنایا ہوا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے, وہ اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. وہ عمران خان کی ملاقاتیں بھی نہیں کرواتے, عمران خان کے ڈاکٹر سے بھی نہیں چیک کرواتے, عمران خان کے وکلا کو بھی نہیں ملاتے. عمران خان صاحب کے کیسز بھی عدالتوں میں ان کی مرضی کے برعکس لگ رہے ہوتے ہیں. سپریم کورٹ بھی انصاف نہیں دے رہی, ہائی کورٹ بھی انصاف نہیں دے رہی, تو آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے. تو جو ریاست کی پالیسی ہے یا ریاستی اداروں کی پالیسی ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ کی ہے, وہ تو ابھی بھی اس کے اوپر کاربند ہے کہ عمران خان کو جتنا دبائیں گے اتنی ان کے لیے سپیس بنے گی. اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر عمران خان باہر آ جائیں گے تو وہ ان کی سپیس چھینیں گے اور ان کے لیے پرابلم بڑھے گی. انہوں نے کافی نارملائز کر دیا ہے کہ عمران خان کو کہتے تنہائی میں رکھنا, جبر کرنا, ظلم کرنا, لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا, لوگوں کو تشدد کرنا, لوگوں کو جبری طور پہ لاپتہ کرنا, مقدمات بنانا, دہشت گردی کے مقدمات بنانا, غداریوں کے فتوے بانٹنا, یہ ساری چیزیں بہت پاکستان میں نارملائز کر دی گئیں. ابھی جب فضل الرحمان کے ساتھ ہلکی ہلکی سی ٹک ٹک ہو رہی تھی تو اس میں کچھ لوگوں نے بڑی زور سے بات چیت کی, لیکن بہت نارمل لگا سب کچھ. فضل الرحمان کے بیانات بھی بڑے نارمل لگے. ایک تو فضل الرحمان صاحب سے یہ امید کرنا کہ وہ بہت بڑے انقلابی بن کر سامنے آئیں گے, یہ سب کی خام خیالی ہے. وہ سیاست کرتے ہیں اور وہ بہت ہی روایتی نوعیت کے سیاستدان ہیں. وہ سٹیٹمنٹ دیتے بھی ہیں, ان کے اپنے کچھ اصول بعض اوقات آتے ہیں, لیکن زیادہ تر فضل الرحمان صاحب سیاست میں فائدہ اور نقصان دیکھتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ فائدہ کہاں سے لے سکتے ہیں, تو وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو مولڈ کرتے ہیں. ابھی وہ کافی فرسٹریٹ ہیں فضل الرحمان صاحب, کیونکہ ان کا کسی بھی حکومت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے اور انہیں کچھ ایسی سہولتیں جو ماضی میں میسر رہیں وہ شاید ان کے پاس نہیں ہیں. تو آج فضل الرحمان کچھ سخت بیانات دے رہے ہیں. لیکن کیا یہ بیانات ایک انقلاب میں بدل جائیں گے؟ ابھی میرا ایسا تجزیہ ہے, جو غلط بھی ہو سکتا ہے, کہ نہیں, فضل الرحمان صاحب سے یہ نہ ہو پائے گا. بہت مشکل ہے کہ وہ یہ کر پائیں. علیمہ خانم نے کہا جی مزاحمت ہی ہم کریں گے اور ہم احتجاج کریں گے اور ہم زور لگائیں گے, ہم پریشر ڈالیں گے. جب تک ہم پریشر نہیں ڈالیں گے تب تک عمران خان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملے گا. ریاست مخالف مہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. فضل الرحمان صاحب کے بیان کے اوپر متحدہ مدارس کونسل نے بھی سٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے. یعنی طاہر اشرفی صاحب کافی حد تک اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے مقابلے میں مولویوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, اور طاہر اشرفی صاحب جو ہیں ان کو موقع ملا فضل الرحمان صاحب سے بدلہ لینے میں, جو ماضی میں ان کو شرمندگیوں کا سامنا بار بار کرنا پڑا. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ موقع ہاتھ سے جانے دیں گے, کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیکنگ کر رہی ہو نا, تو پھر آپ مولویوں کو بھی دبا لیتے ہیں, مدارس کو بھی دبا لیتے ہیں, آپ ادھر بھی ادھر بھی کر لیتے ہیں. یہ بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں, یہ قابو آ جاتے ہیں. تو یہ بڑا موقع ہے طاہر اشرفی کے پاس کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے وہ بدلہ لے سکیں ماضی کا, جو وہ اب تک نہیں لے پائے تھے. تو متحدہ مدارس کونسل پاکستان نے تحریری اعلامیہ جاری کیا ہے, جس میں کہا گیا کہ شہداء کی قربانیوں کے خلاف کسی بھی قسم کا منفی بیانیہ ناقابل قبول ہے. فضل الرحمان صاحب کا موقف ان کی جماعت کا ذاتی موقف ہے. پاک فوج کے شہداء اور غازی ہمارے قومی ہیرو اور قوم کے لیے باعث فخر ہیں. ترجمان ڈاکٹر میر محمد آصف اکبر قادری کا کہنا ہے کہ دینی مدارس, مساجد, علماء اور طلبہ کا ریاست مخالف سرگرمیوں یا قومی اداروں کے خلاف مہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, جبکہ مدارس ہمیشہ پاکستان کی نظریاتی, فکری, جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کا مرکز رہے ہیں. تو جناب یہ فضل الرحمان صاحب کے خلاف ایک اور طبقہ کھڑا کیا گیا یا ایک اور جگہ سے اسٹیٹمنٹ دلوایا گیا. تو لگاتار یہ سلسلہ جاری ہے. اب میں اس کو ابھی تک یہ سمجھتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب وہ سپیس لینا چاہتے ہیں جو انہیں لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہی ہے, یا تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ مزاحمت کی جس پالیسی کو ترک کر رہی ہے, فضل الرحمان صاحب اس پالیسی کو اپنا کے تو وہ مقبولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں عوام میں. لیکن کیا وہ یہ کر پائیں گے؟ دیکھیں, عمران خان کا معاملہ ہے نا سارا. پی ٹی آئی کے پاس آج جو مقبولیت ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہے, باقی لوگوں کو تو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں.
تو کیا فضل الرحمان صاحب اتنا برداشت کر سکتے ہیں یا اتنا سٹینڈ لے سکتے ہیں جتنا عمران خان نے لیا؟ جب تک وہ نہیں لیں گے نا تب تک بات نہیں بنے گی. تو یہ بہت مشکل ہے. ناظرین یہ ایک اور خبر ہے گندم کے حوالے سے. جاتے جاتے آپ کو میں ایک خبر دے دوں. گندم کی قیمت ناظرین 5,000 روپے من تک پہنچ گئی. جب کسان بیچتا ہے تو 2,800 3,000 بس یہاں تک تھی. لیکن جیسے ہی مڈل مین کے پاس آئی یا سرمایہ کاروں کے پاس آئی یا سرمایہ داروں کے پاس آئی، جو مڈل مین ہیں جو پیسہ بناتے ہیں سارے کھیل کے اندر، سٹا کھیلتے ہیں ان چیزوں پہ، جیسے ہی ان کے پاس گندم آئی انہوں نے اپنے گوداموں میں رکھی تو قیمت 2,000 بڑھ گئی. یعنی دنیا کا کون سا ایسا کاروبار ہے جس میں آپ 2 مہینے میں اتنا پیسہ کمائیں کہ آپ 3,000 روپے کی ایک چیز خریدیں. فرض کریں آپ نے 3 کروڑ روپے کی گندم لی اور اب وہ 5 کروڑ روپے کی ہے. آپ نے اگر 30 کروڑ روپے کی گندم لی تو اب وہ 50 کروڑ کی ہے. دنیا کا کون سا ایسا کاروبار ہے جس میں پیسہ اتنی رفتار سے دگنا ہو جائے؟ کوئی اور کاروبار ایسا نہیں ہے. 2,800 روپے میں بکنے والی گندم 5,000 روپے میں بک رہی ہے اور بعض جگہوں پہ گندم کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ کسان کا اس سے بڑا استحصال ہو نہیں سکتا. یہ پورا سسٹم ہی ان چیزوں پہ کھڑا ہے کہ مڈل مین پیسہ زیادہ بناتا ہے، کسان کو منافع کم ہوتا ہے. جو بیٹھا ہوا ہے سکون کے ساتھ جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ زیادہ پیسے اپنے گھر لے جاتا ہے. اور یہ اس قسم کی پالیسی کی وجہ سے جب لوگ غریب ہوتے ہیں نا تو ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے. پاکستان کی برآمدات لگاتار کم ہو رہی ہیں. میں صرف 1 مہینے کا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جون 2026 میں صرف 1 مہینے میں پاکستان کی جو برآمدات ہے، جو پاکستان چیزیں بنا کر باہر بھیجتا ہے دنیا کو، اس میں کمی ہوئی ہے 16%. اور جو چیزیں پاکستان دنیا سے منگواتا ہے یا جن چیزوں کو درآمد کرتا ہے پاکستان کے اندر، ان میں اضافہ ہوا ہے 27%. یعنی 14 ماہ کی کم ترین برآمدات اور 4 سال کی بلند ترین درآمدات. تو اس کو کہتے ہیں معاشی تباہی اور اسے کہتے ہیں خسارہ. اور یہ خسارہ پاکستان کو تحفے میں ملا ہے اور لگاتار پاکستان اس خسارے میں جا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنے. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.